السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توضیح المسائل، سبق نمبر 45۔ وضوء جبیرہ وہ چیز جس سے زخم، پھوڑا یا ٹوٹی ہوئی جگہ کی باندھتے ہیں، جیسے پٹی، پلاسٹک، کپڑا یا راڈ، دوا اور وہ مرہم جو زخم پر لگاتے ہیں جبیرہ کہلاتے ہیں۔ وضوء جبیرہ کی شرائط ہیں۔ وضوء جبیرہ میں بعض شرطوں کی رعایت ضروری ہے جو آئندہ آنے والے مسائل میں ذکر ہوں گے۔ پہلی شرط، اعضائے وضو میں زخم، پھوڑا یا ٹوٹی ہوئی ہڈی یا مرہم موجود ہو۔ وضوء جبیرہ اس وقت انجام پائے گا جب اعضائے وضو میں زخم، چوٹ، پھوڑا یا ٹوٹی ہوئی ہڈی یا مرہم موجود ہوں۔ ایسا جلنا یا کھال پر زخم چھالے کا سبب بنانا ہے جبیرہ کے حکم میں آتا ہے، جیسے زخم اور چوٹ ہے۔ اس طرح جو مرہم یا دوا درد، ورم یا موچ اور ان جیسی چیزوں کے علاج کے لیے عضو پر لگاتے ہیں جبیرہ کے احکام رکھتے ہیں، گرچہ وہ عضو زخم یا پھوڑا، ٹوٹی ہوئی ہڈی نہ رکھتا ہو، لیکن اکڑنا ٹوٹے ہوئے حکم رکھتا ہے۔ یہ محل اشکال ہے، پس احتیاط واجب کی بنا پر اس طرح عمل کرنا ضروری ہے۔ احتیاط کے تقاضے کی رعایت ہو جائے مگر اکھڑنے والی جگہ پر علاج کے لیے کوئی دوا یا مرہم لگایا ہو تو اس صورت میں جبیرہ کا حکم رکھتا ہے۔ اگر اعضائے وضو میں زخم، چوٹ، شکستگی یا دوا اور مرہم موجود نہ ہو لیکن دوسری وجہ سے پانی اس کے لیے مضر ہے، جیسے بعض کھال کی بیماریاں یا اعضائے وضو پر ورم یا اس کے مانند کوئی چیز ہو تو تیمم کرنا ضروری ہے۔ وضو سے مربوط حصے کے علاوہ دوسری جگہ پر زخم، چوٹ یا شکستگی ہو اور اعضائے وضو پر پانی کا استعمال کرنا دوسری جگہ جو اعضائے وضو کے علاوہ ہے جس پر چوٹ لگی ہے اس کے لیے نقصان دہ ہو، اس صورت میں تیمم کرنا ضروری ہے۔ اس طرح اگر زخم، چوٹ یا شکستگی وضو کے اعضاء میں سے کسی حصے پر ہو لیکن دوسرے حصے کو دھونا چوٹ لگنے والے حصے کے لیے اتفاقاً ضرر رکھتا ہو، نہ کہ معمولاً اس طرح ہو، مثلاً ہاتھ کی انگلی میں زخم ہو لیکن اوپری حصے کو دھونے سے ہاتھ کی انگلی کے زخم کو نقصان پہنچے تو اس طرح کے مقام میں صرف تیمم ہی کافی ہے۔ اور جب اعضائے وضو پر کوئی چیز چپکی ہو جیسے رنگ، ڈمر، ٹیپ وغیرہ جس کا ہٹانا ممکن نہ ہو یا بہت سی مشکل ہو تو مکلف کا وضو تیمم ہے۔ اگر وہ چیز اعضائے تیمم پر ہو تو ایسی صورت میں وضو بھی کرے اور تیمم بھی ممکنہ صورت میں وضو کرتے وقت احتیاط واجب کی بنا پر وضوء جبیرہ کی طرح مانع پر مسح کرے، لیکن اگر مانع ہتھیلی یا انگلی کے اندرونی حصے میں ہو اور ہاتھ کے اوپری حصے اور پیشانی پر منع نہ ہو، اس طرح سے کہ بغیر منع کے حصے کا مسح کر سکتے ہو تو تیمم کافی ہے۔ اسی طرح عنصر بوکٹ پلاسٹک کا وہ ٹکڑا جو بیمار کے بدن سے متصل کرتے ہیں جس کے ذریعے گلوکوز اور انجیکشن وغیرہ بدن میں نکالتے ہیں، جو بیماری کے بدن سے ضرورت کے وقت متصل کرتے ہیں، جبکہ اس جگہ زخم یا چوٹ یا شکستگی نہیں ہے تو یہ منع کا حکم رکھتا ہے۔ دوسری شرط، پانی چوٹ، زخم، ٹوٹی ہوئی ہڈی کے لیے مضر ہو یا جبیرہ کا کھلنا مضر سے حد زیادہ سخت ہو۔ وضو کے جبیرہ ان مقامات میں انجام دیا جائے گا کہ پانی جبیرہ چوٹ، زخم، شکستگی کی جگہ کے لیے مضر ہو یا اس جبیرہ چوٹ، زخم، خشکی کی جگہ کا کھلنا مضر ہو یا حد سے زیادہ سختی رکھتا ہو۔ اگرچہ پانی اس عضو کے لیے مضر نہ
ہو، جیسے شگستگی جس کے اوپر پلاسٹک بندھا ہو ہے اور پانی اس کے لیے مضر نہیں ہے، لیکن اس کے نیچے پانی پہنچنا پلاسٹک کی ہٹائی بغیر ممکن نہ ہو، اور پلاسٹک کا کھولنا جبیرہ کی جگہ کے لیے مضر ہو جائے یا حد سے زیادہ سختی رکھتا ہو تو معمولاً قابل تحمل نہیں ہے۔ وہ زر جو وضوء جبیرہ کا باعث ہے، اس میں فرق نہیں ہے۔ پانی وضو کی مقدار دھونے کے لیے مضر ہو یا یہ کہ جبیرہ، چوٹ، زخم، شگستگی کی جگہ کی نجاست کو پاک کرنے کے سبب جیسے کہ اعضائے وضو پر زخم یا پھوڑا یا شکستگی ہو، اور پانی وضو کی مقدار دھونے کے لیے مضر نہ ہو، لیکن جبیرہ، چوٹ، زخم، شکستگی کی جگہ نجس اور خون سے آلودہ ہو اور خون کو برطرف کرنے کے لیے زیادہ پانی ڈالنے کی ضرورت ہو، اور زیادہ پانی ڈالنا اس جگہ کے لیے مضر ہو۔ جب تک زر کا خوف پانی باقی ہے، جبیرہ کا حکم جاری ہوگا۔ اگرچہ انسان چوٹ لگنے والی جگہ کے صحیح ہونے کا احتمال دے اور اگر ڈر یا خوف برطرف ہو جائے تو ممکنہ صورت میں وضو کے لیے جبیرہ کا ہٹانا ضروری ہے۔ جب اعضائے وضو سے کسی مقام پر زخم، پھوڑا یا شکستگی ہو، اگر ایسی جگہ کا اوپری حصہ کھلا ہو اور پانی اس کے لیے مضر نہ ہو تو اس کے اوپر بندھا ہو لیکن اس کا کھلنا آسان ہو اور پانی بھی مضر نہ ہو تو معمول کے مطابق وضو کرے گا۔ اسی طرح اگر جبیرہ کے اندرونی حصے کو پانی میں ڈبونے کے ذریعے التماسی طریقے سے دھو سکتا ہو تو ایسا ہی کرے اور ضروری نہیں کہ عضو کو اوپر سے نیچے کی طرف دھوئے۔ اس بنا پر ان تمام صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں بھی وضوء جبیرہ انجام نہیں پائے گا۔ اگر وضو کے لیے پانی مضر ہو لیکن گرم پانی یا کم ڈالے، اس طرح کہ اس پر دھونا صدق کرے سے زر بظرف ہو جائے تو اس عمل کو انجام دینا چاہیے اور وضو کرے۔ اگر پانی عضو کے لیے مضر نہ ہو، چاہے وہ عضو سالم ہو یا زخم و شگستگی رکھتا ہو، لیکن عضو نجس ہو اور اس کو پاک کرنا ممکن نہ ہو، اگرچہ پاک کرنے کا امکان نہ ہونا وقت کی تنگی یا پانی کے کم ہونے کی وجہ سے ہو، یا اس کو پاک کرنا ممکن ہو لیکن بہت زیادہ سختی ہو، تو ان تمام مقامات میں تیمم کرنا چاہیے۔ الحمدللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔